السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، سیرت کا موضوع ایک اہم موضوع ہے جس کے ذریعے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالات زندگی اور ان کی عظیم قربانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عظیم دولت جس سے ہم مالا مال ہیں یہ کس طرح ہم تک پہنچی ہے۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے لگے، صحابہ کرام کی کچھ جماعت تیار ہو گئی تو کفار و مشرکین کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کا نیست نابود کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے اپنائے اور مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کے اس درس میں ہم انہی اذیتوں کے کچھ نمونے سنتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ بچے انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور پھر کہتا، یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر یا پھر اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر جا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے، احد احد۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، انہیں اسی حالت میں اسی طرح اذیتیں دی جا رہی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اس قدر اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن عرط رضی اللہ عنہ زمانۂ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مڑوڑتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے اس کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے، یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ام عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا مالک
اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ستایا کرتے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر تھک کر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں سورۃ اللیل کے چند آیات نازل فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی راضی ہو، اور تمام صحابہ کرام سے بھی اللہ راضی ہو۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو سزائیں دی گئی۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت مقام ابتح میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ بنو مزحج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بن خبات تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کم بخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ باقی رہی بات عمار رضی اللہ عنہ کی، تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈوبے دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئی۔ وہ بڑی ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کچلی کی طرح ان کی چمڑی ادڑ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھنی دیتا۔ ابو بکر اور ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا، دوسروں کو بھی ابھار دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ و بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید بنا کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائے۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئے۔ قریش کے اشراف یعنی بڑے بڑے اور سردار لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چیمی گوئیاں کیں اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابل اتر پڑیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا کہ اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو۔
اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف و تأمل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور باکا نوجوان اور نوجوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو بیوقوف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کرو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے جب یہ ابو طالب کا رویہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں شروع کر دی۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے بڑوں اور سرداروں نے کی، چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام ہیں ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن الاسدہ حذلی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا کھجور کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، لعنہ اللہ۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا،
اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل اروا بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ اسے سورہ لہب کے اترنے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرا ہجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ سن لو میں بھی شاعر ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے کر کہا کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ابو جہل کی بات تو کیا کہیں، اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا ہی اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی یعنی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس گمان میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیوں اور پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی۔ پھر وہ ہنسی کے مارے
ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، یا اللہ فلاں کو پکڑ لے، یا اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو پکڑ لے۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت و تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی، یعنی وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ بھی مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم قدم اٹھائے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدمعاشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمراں ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائے۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔
نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھوٹ پڑے۔ فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہذا یہ لوگ ساحل تک جا کر ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہیں بے خود کر گیا۔ وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورہ کے اخیر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہوش اڑتے محسوس ہوئے، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے ہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص سے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف 1 گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنا، باحکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ان سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے۔
پھر اصل مقصد کے لیے زباں کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے
اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں۔ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خوخاری کا جذبہ غالب آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کھچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث و مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، تو کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھتا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کیں۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابی لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جبریل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم یہ آیات والے کے ساتھ کفر کرتا ہے، وہ اس آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتبہ کہنے لگا، یہ واللہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں اور وہ مکہ میں ہیں، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا تاکہ شیر کے حملوں سے بچ سکے۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خونریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مترشح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا اور ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔
بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا وہ کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت تو کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا، گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادوں کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھیں۔ چنانچہ بنو تمیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کے لیے دیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برق غماد پہنچے تو قارہ اور حابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ کہنے لگا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں،
بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ لہذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنی رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اس پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ تو یہ تھے کچھ نمونے جو کفار و مشرکین صحابہ کرام کو ستایا کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ان کی یہ کچھ چند جھلکیں ہیں، ورنہ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں سبق لینی چاہیے، ہمیں اپنے گردنوں کی طرف جھانکنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے فکر مند ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔